صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سے ٹلی مشکل جو سر پہ آ پڑی، تیرے ہی نام سے ٹلی مشکل کشا ہے تیرا نام، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پہ درود اور سلام پڑھیے، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، ہم بھی مدینے جائیں گے، تھوڑے دنوں کی بات ہے، ہم بھی مدینے جائیں گے، تھوڑے دنوں کی بات، کیونکہ کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں، تو بنے گا جانے کا پھر بہانہ، بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا اگر کوئی دیوانہ، چلو دیوانے تمہیں مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں، ہم بھی مدینے جائیں گے، تھوڑے دنوں کی بات ہے، آقا ہمیں بھلائیں گے، آقا ہمیں بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بلا لو یا رسول اللہ، 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 بلا لو پھر مجھے شاہ بحروں پر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بحروں پر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا آؤں، میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے
مدینے میں کہیے میں پھر روتا ہوا آؤں، میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوئے جانا میں گریباں چاک سینہ چاک میں پہنچوں کوئے جانا میں گریباں چاک سینہ چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا رسول اللہ آقا بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا رسول بلا لو ہمیں غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہمیں غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پوئے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں پوئے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا رسول اللہ کا بلا لو بلا لو یا رسول اللہ میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں آقا بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا رسول مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے
گا بستر مدینے میں، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے۔ پیام شوق لیتے جا میرا قافلے والو، پیام شوق لیتے جاؤ میرا قافلے والو، سنانا داستان غم میری رو کر مدینے میں، سنانا داستان غم میری رو کر مدینے میں، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو یا بلا لو یا رسول اللہ، سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر، سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر، نظر آئے تمہیں جب روضائے انور مدینے میں، نظر آئے تمہیں جب روضائے انور مدینے میں، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو یا رسول۔ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا، کہ رہتے ہیں میرے آقا، کہ رہتے ہیں میرے آقا، میرے دل پر مدینے میں، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله،
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اللہ تعالی کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے فرشتے ہیں، جب وہ محافل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو۔ جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین یعنی ایسا ہی ہو کہتے ہیں۔ جب وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ وہ منتشر یعنی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ توبو الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج محسن امت عاشق اکبر خلیفہ اول خلیفہ رسول یار غار یار مزار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شب عرس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آج کی رات کی خوب خوب برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان نصیب فرمائے۔ اس سے پہلے کہ میں بیان کا آغاز کروں، آئیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا۔ موبائل فون کا استعمال اول تاخیر نہیں کروں گا، حتی الامکان دو زانوں بیٹھوں گا جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں، درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے۔ تھک جائیں تو جیسے آپ کو مناسب خیال فرمائے آپ بیٹھ جائیے گا۔ آنے والے کے لیے جگہ کشادہ کر دوں گا۔ نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھ کر بیان میں شامل رہوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر
اسلامی بھائی سے سلام و مصافحہ کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں الیہ کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا۔ آج میرے آقا عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شب عرس ہے، ان کا ذکر خیر کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کا بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وسلم۔ ہمارے آج کے اس اجتماع کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آج ان اسلامی بھائیوں کو بھی، ان اسلامی بھائیوں کی دعوت رکھی گئی تھی جن کے نام مختلف مواقع پر قرآن اندازی میں نکلے اور جن کے ناموں کا اعلان بھی ہوا، جو ابھی تک سفر مدینہ کے لیے سفر نہیں کر سکے وہ بھی، اور جو سفر کر کر آ گئے وہ بھی۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ان میں سے جن کو آنا ممکن ہو یا جو آ سکتے ہوں ان کی دعوت رکھی جائے، اور اس کی خواہش ظاہر کی تھی امیر اہل سنت نے۔ تو یہ امیر اہل سنت کی ایک خواہش کے مطابق بھی اس طرح کا آج کی رات اہتمام کیا گیا۔ تو ماشاءاللہ وہ عاشقان رسول بھی ابھی یہاں پر جمع ہیں، اور کچھ دیر پہلے خیر خائی کی بھی ترکیب بنی، اب کچھ نیکی کی دعوت کا بھی سلسلہ کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے خالہ زاد بھائی غریب و نادار و مہاجر و بدری صحابی حضرت سیدنا مصطح رضی اللہ تعالی عنہ جن کا آپ خرچ اٹھاتے تھے، ان سے سخت رنج پہنچا، اور وہ یہ کہ انہوں نے آپ کی پیاری بیٹی یعنی ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے والوں کے ساتھ موافقت کی تھی۔ وہ طویل قصہ ہے جو کہ واقعہ افک کہلاتا ہے۔ اس پر آپ نے خرچ نہ دینے کی قسم کھائی۔ اس پر سورہ نور جو 18ویں پارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 22 نازل ہوتی ہے۔ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ ارشاد فرمایا، میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں: اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں۔ قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم اس سے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جب یہ آیت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھی، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بے شک میری آرزو ہے کہ اللہ میری مغفرت فرمائے، اور میں مصطح کے ساتھ جو سلوک کرتا تھا اس کو کبھی موقوف یعنی بند نہ کروں گا۔ چنانچہ آپ نے اس مالی تعاون کو جاری فرما دیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص کسی کام پر قسم کھائے پھر معلوم ہو کہ اس کا کرنا ہی بہتر ہے، تو چاہیے کہ اس کام کو کرے اور قسم کا کفارہ دے۔ حدیث صحیح میں یہی وارد ہے۔
مزید فرماتے ہیں کہ اس آیت سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ثابت ہوئی. اس سے آپ کے علو شان اور مرتبت یعنی رتبے کی عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ نے آپ کو آیت قرآنی میں اولو الفضل یعنی فضیلت والا ارشاد فرمایا. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت ہی پیاری فضیلت. یعنی اس سے بڑھ کر کسی کی فضیلت کیا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک کلام میں اس کے فضائل بیان فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں چند مقامات پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف فرمائی ہے. یہ مطلب اس سے بڑھ کر اور فضیلت کا کیا باب نکالا جائے گا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فضائل پر قرآن پاک کی آیت جو نازل ہوئی وہ انہیں بیان کی. پھر کتنا خوبصورت ایک انداز ہے کہ یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کسی کام کے نہ کرنے کا قصد فرمائے کہ میں یہ نہیں کروں گا، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس ارادے پر قرآن پاک کی آیت نازل فرماتے ہیں. اور قرآن پاک کی آیت بھی نازل ہوتی ہے اور کیا فرمایا جا رہا ہے، اور قسم نہ کھائیں وہ جو تمہیں فضیلت والے ہیں. اور یہاں پر بڑی خوبصورت ایک اور بات ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، یعنی معاف کریں اور درگزر کریں. آج کے اس پرفتن دور میں اس کی بڑی ضرورت بھی ہے اور اس کی بڑی اہمیت بھی ہے. رشتہ داروں، کیونکہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ یہ رشتہ دار تھے، آپ کے خالہ زاد بھائی تھے. جب رشتہ دار سے کوئی دکھ یا تکلیف پہنچتی ہے، ہمارے عموماً ایسا ہے، آپ کے یہاں بھی ہو سکتا ہے ہو، مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان میں بھی بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو. اور آج کی اس بابرکت رات میں کوشش کی جائے کہ اس کی کوئی صورت بنا لی جائے. ظاہر ہے کہ جب ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان پانے کی سوچ و نیت رکھتے ہیں تو اس سوچ و نیت کا تقاضا کیا یہ نہیں ہے کہ ہم ان مدنی پھولوں پر عمل کریں جس کا تعلق بالخصوص آپ کی سیرت اور آپ کی ذات مبارک سے ہے. تو اس میں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا کہ چاہیے کہ درگزر کریں، معاف کریں اور درگزر کریں. اور اس کی فضیلت کتنی پیاری عطا ہوئی آگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا پیارا ارشاد عطا فرماتا ہے. ارشاد ہوتا ہے، أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے؟ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو آپ دیکھیے کہ جب یہ ارشاد باری تعالی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پہنچا، یعنی آپ دیکھیے کہ کلام رب کا، ارادہ صدیق کا رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے متعلق فرمان رب کا، اور پہنچ رہا ہے زبان رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. کتنا خوبصورت معاملہ ہے، یقین مانیے کتنا خوبصورت معاملہ ہے، کتنی عظمت ہے، کتنی شان ہے، کتنا رتبہ ہے، کتنا مقام ہے. بیاں ہو کس طرح سے، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا
ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو بنا پہلو محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ تو یہ رشتہ دار کی طرف سے ایک سخت اذیت پہنچی۔ واقعہ عفق یہی میں نے نیکی کی دعوت کتاب سے بیان کیا۔ جب میرے امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگی، تو اب ظاہر ہے کہ بیٹی کے متعلق کوئی بات ہو جائے تو باپ کے قلب کو جو تکلیف پہنچی ہوگی، کیا اس کا احساس کیا جا سکتا ہے؟ بیٹی کے بارے میں کوئی بات ہو جائے اور باپ کے قلب کو جو تکلیف پہنچی ہو، کتنا مطلب وہ ایک عظیم اور کتنا بڑا صدمہ ہے۔ اور اس صدمے پر آپ کا رسپانس اور رپلائی کیا، اس میں بھی آپ کی عظمت ہے کہ آپ نے یہی رپلائی کیا کہ ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ جو اس کے خرچے وغیرہ میں دیتا تھا وہ میں نہیں دوں گا، باقی وہ ہماری طرح کو تھوڑی تھا۔ مگر ان کی شان اور عظمت دیکھیے کہ ان کا یہ ارادہ بھی قبول نہیں کیا گیا، کہ مفسرین نے بعض جگہ پر یہ لکھا ہے کہ ان کا یہ ارادہ بھی قبول نہیں کیا گیا کہ صدیق آپ کی یہ شان بھی نہیں ہے، آپ کو تو اس چیز پر عمل کرنا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، وہ چاہیے کہ درگزر کریں، معاف کریں اور درگزر کریں۔ تو رشتہ داروں کی طرف سے جن جن کو اذیت یا تکالیف پہنچی ہیں ان کے لیے اس میں بہت مدنی پھول ہے۔ یقین مانیے کہ ان رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا بڑی برکت والی بات ہے۔ کہ باہر شریعت میں لکھا ہے کہ صلہ رحمی، حدیث نقل کی گئی ہے، صلہ رحم سے عمر زیادہ ہوتی ہے، رزق میں وسعت یعنی زیادتی ہوتی ہے۔ اور بعض علماء نے اس حدیث کو ظاہر پر حمل کیا، یعنی حدیث کے ظاہری معنی ہی مراد ہیں، یعنی یہاں قضا معلق مراد ہے کیونکہ قضا مبرم ٹل نہیں سکتی۔ اب یہاں قضا مبرم اور قضا معلق پر تھوڑا سا اشکال یا تھوڑی سی وہ غلط فہمی سمجھنے میں کوئی ہو سکتا ہے پرابلم آیا ہو، تو یہ سمجھاتا چلوں کہ قضا سے مراد یہاں قسمت ہے۔ قسمت کی اقسام اور اس کے بارے میں تفصیلات جاننے کے لیے مقتۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 14 تا 17 کا مطالعہ کیجیے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جیسے قضائے مبرم اور قضائے معلق، تقدیر کہتے ہیں اس کو نا، معلم مبرم اور معلق، یعنی جو ٹل نہیں سکتی وہ مبرم ہے، اور جو ٹل جاتی ہے بدل جاتی ہے دعا سے یا کوئی ایسا سبب کیا جائے جس سے کہ وہ ترکیب بدل جائے گی تو یہ معلق۔ تو یہ ایک چھوٹا سا مطلب میں نے خلاصہ عرض کر دیا تاکہ کسی قسم کی کوئی ایسی غلط فہمی نہ ہو۔ البتہ موضوع چونکہ یہ نہیں ہے تقدیر کا، لہذا میں یہیں سے آگے بڑھتا ہوں۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پتہ چلا کہ صلہ رحمی سے عمر زیادہ ہوتی ہے، صلہ رحمی یہ بری موت سے بچاتی ہے، اور صلہ رحمی یہ رزق میں برکت کا ذریعہ بھی ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ زیادتی عمر کا یہ مطلب ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب لکھا جاتا ہے، گویا وہ اب بھی زندہ ہے، یا یہ مراد ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر خیر لوگوں میں باقی رہتا ہے۔ واقعی یہ دیکھے والی بات ہے کہ جو اس طرح کے رشتہ داری کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوا دنیا سے جاتا ہے نا، تو رشتہ دار سارے لوگ اس کو بہت عرصے تک یاد کرتے، وہ بڑا اچھا آدمی تھا، سب کو پوچھتا تھا، ایسا ملتا تھا، عید کے موقع پر تو کبھی ایسا ہوا نہیں، ایسا فون نہیں کیا۔
کسی کو تکلیف ہوتی تھی تو ایسا بیچارے کو ایسا مطلب کہ دل ملا جاتا تھا. بیمار ہوتے تھے تو بالکل گاڑی لے کر آ جاتا تھا. ہسپتال میں تو ایسا چکر لگاتا تھا, بیماری کا پتہ چلتا تو بار بار پوچھتا تھا کہ یہ آپ کی اب طبیعت کیسی ہے. وہ بہت اچھا آدمی تھا. جانے کے بعد برسوں تک اس کو یاد کیا جاتا ہے اور اچھے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور بعض تو ایسے بیکار اور فضول قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی تو ماں ترستی ہے کہ بیٹا پوچھ تو لے کہ ماں تو کیسی ہے. اور ایسے بھی اولاد ہو تو کیا تعجب کہ ماں جیسے صبح کہتے کہ بیٹا طبیعت صحیح نہیں ہے. اچھا طبیعت صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے چلو بس چلا گیا. اب 2 دنوں کا ماں کو بھی نہیں پوچھتا ماں کیا ہوا, طبیعت کو صحیح ہوئی. ماں ترسے کہہ رہے پوچھ تو صحیح میری طبیعت صحیح ہے یا نہیں ہے. نہ ماں نہ بیٹا پوچھے نہ, حالانکہ اولاد بیمار ہو. یعنی یہی اولاد کو اگر یہ مووی بنی ہوئی ہو کہ کس طرح جب تم بچپن میں 103 بخار میں تھا اور ماں کس طرح جا کر تیرے پیشانی پہ پوچھے رکھ رہی تھی, سر پہ پوچھے رکھ رہی تھی, ٹھنڈے پانی سے تیرے پاؤں دھلا رہی تھی, پانی بھی لگاتے بعضوں کا بخار میں تلوے پر کے بخار, مختلف انداز ہیں. دوا دیتی تھی, یوں کرتی تھی, جاگتی تھی, تجھے گود میں لے کر سہلاتی تھی, تو روتا تھا تو یہ سب کرتی تھی. اگر یہ مووی دکھائی جائے پھر کہہ کہ اب یہ بوڑھی ماں نے تیرا کیا بگاڑا یار, جب تو بیمار تھا تو یہ اس کی نیند اڑ گئی تھی اور یہ ماں تیری بیمار ہے اور تو خراٹے کی نیند سو رہا ہے یار, موج لگی ہوئی ہے تیری عجیب. تو یہ نصیب کی بات ہے کہ بعض اوقات رشتے دار کسی کے حسن سلوک سے, کسی کی صلہ رحمی سے خوش ہوتے. رشتے دار خالہ, ماموں, پھوپھی, چچا, اس طرح کے رشتے دار خوش ہوتے ہیں کہ آئے یہ پوچھتا ہے. اور بعض وہ بھی ہوتے ہیں کہ رشتے داری میں حسن سلوک میں سب سے زیادہ مستحق تو ماں باپ ہیں. ان سے بڑھ کے مستحق کون ہوں گے رشتے داروں میں, اور سب سے زیادہ تکلیف میں یہ ماں باپ بھی ہوتے ہیں. کہ باپ آپ نے سنا ہوگا بولتے گئے ارے ہم کو نہیں پوچھتا آپ کو کیا پوچھے گا. ایسے بھی ماں باپ آپ کو ملیں گے. ماں باپ کو ایسا بھی بچوں کو رسوا کرنا نہیں چاہیے, میرا مشورہ یہی ہے. ان کی صحت تو فرق نہیں پڑنا ہے, وہ زیادہ ڈیٹ ہو جائیں گے. تو اب امیر اہل سنت لکھتے ہیں کہ آج کل بات بات پر لوگ رشتہ داریاں کاٹ کر رکھ دیتے ہیں, لہذا آپس میں محبت کی فضا قائم ہونے کی خواہش کہ اچھی نیت کے ساتھ مزید ثواب کمانے کے لیے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے ضمن میں نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے مزید مدنی پھول پیش کرنے کی صحیح کرتا ہوں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بیان فرما رہے تھے. اس دوران فرمایا ہر قاطع رحم یعنی رشتہ داری توڑنے والا ہماری محفل سے اٹھ جائے. ایک نوجوان اٹھ کر اپنی پھوپھی کے ہاں گیا جس سے اس کے کئی سال پرانا جھگڑا تھا. جب دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو گئے تو اس نوجوان سے پھوپھی نے کہا تم جا کر اس کا سبب پوچھو, آخر ایسا کیوں ہوا کہ جو قاطع رحم اور رشتہ داری توڑنے والا وہ ہماری محفل سے اٹھ جائے, اس کی کیا وجہ ہے. نوجوان نے حاضر ہو کر جب پوچھا تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سنا ہے جس قوم میں قاطع رحم یعنی رشتہ داری توڑنے والا ہو اس قوم پر اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا. تو اللہ کرے کہ یہ مدنی پھول ہمارے دل کے مدنی گلدستے میں سما جائے اور ہم رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں میں شمار کیے جائیں. کہ واقعی آج کل بہت ہی حالات ان معنوں کر عجیب و غریب ہیں کہ کوئی کسی کو پوچھتا نہیں ہے. لوگ تبصرہ بھی کرتے ہیں اس پر, نفسا نفسی کا دور ہے, کوئی کسی کو پوچھتا نہیں ہے. بلکہ اب تو ماں باپ کو بھی سمجھایا جاتا ہے یار جتنی اولاد پوچھتی ہے نا گنی میں جانو بیٹے بھی پوچھنا بند کر دے گی تم کو. اب یہ مطلب اب الٹا نظام ہو گیا
جیسے نہیں ہم لوگ عادی ہو گئے کہ سڑک بنی نہیں بنے، صبح اٹھے پتہ چلے کہ کوئی پیوندکاری ہو گئی ہے، دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ چلو کچھ تو ہو گیا، ورنہ تو پوری سڑک بنے گی کب بنے گی؟ چھوٹا موٹا گڑھا بھی اگر کوئی جیسے ٹرک آتا ہے اور وہ تارکول ڈال دی، ڈامر ڈال دیا، تھوڑا سا وہ کر دیا، وہ گڑھا بھر گیا، تو ہم نے بولے یار چلو یار، تو جو ایک دو جھٹکے بچے موٹر سائیکل کے، تو اب ہم کمپرومائز پالیسی پر آ چکے، یار چلو یہ تو ہو گیا، چلو یار یہ تو ہو گیا، چلو یار کچھ تو لائٹ آتی ہے، اگر یہ بھی نہ آتی تو کیا کر لیتے؟ تو یوں بعض اوقات تکالیف اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ آدمی کمپرومائز پر آ جاتا ہے کہ یار اب یہ بھی نہیں ہوگا تو کیا کر لیں گے؟ تو اب یہ اولاد کا ایسا ہی معاملہ کچھ ہو گیا ہے، اولاد اتنی نافرمان ہو گئی ہے، اتنی بے باک ہو گئی ہے، یا رشتہ داروں سے اس نے سلوک کا معاملہ اتنا عجیب و غریب ہو گیا ہے، واقعی کوئی کسی کو اتنا پوچھتا نہیں ہے، ایون کہ رشتہ دار اگر بھی پریشان ہیں، دکھی ہے نا، اور اس کا کوئی رشتہ دار پیسے والا ہے، میں آپ کو یہ نہیں کہتا جا کر پوچھ لو، مدنی چینل کے اسلامی بھائی بھی اس پر غور کر سکتے ہیں، سارے غور کر سکتے ہیں کہ خاندان کا ایک سیٹ ساری دنیا کو نوازتا ہوگا، اس کے رشتہ دار بھوک کے مارے بلکتے ہوں گے، ساری دنیا میں روزگار کے نام پر ڈنکے بجاتا ہوگا، مگر اس کے رشتہ داروں میں نوجوان بے روزگار ہوں گے، اس کی بہن بھوکی ہوگی، اس کی خالہ پریشان ہوگی، اس کی پھوپھی پریشان ہوگی، اس کی بہنیں دکھی ہوں گی، بہت تک، لیکن وہ باہر نوازے گا، گھر میں نہیں نوازے گا، رشتہ داروں کو نہیں نوازے گا۔ اللہ بہتر جانتا ہے اس کے کیا کیا اسباب ہو، لیکن ڈرنے کے لیے، چوٹ کرنے کے لیے یہ ضرور عرض کر دوں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ باہر آپ دیں گے تو باہر شہرت ہوگی، گھر میں دیں گے تو گھر میں کس کو پتا چلے گا کہ جناب سخی صاحب ہیں، بانٹتے بہت ہیں، باہر دیں گے تو فوٹو چھپے گا معاذ اللہ، گھر میں دیں گے تو آپ کو رسپانس بھی نہیں ملے گا، یہ ہے، میں مانتا ہوں گھر میں ہے، گھر میں رسپانس نہیں ملے گا، اب یا رسپانس لینے کے لیے کام کرو یا اللہ سے ثواب لینے کے لیے کام کرو، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں کو آزاد کرتے تھے، وہ کمزور غلام بھی آزاد کرتے تھے، آپ کو بیان کیا گیا کہ آپ ایسے تندرست غلام آزاد کریں نا جو آپ کے کام آ سکے، تو آپ نے جو کچھ فرمایا وہ اس کا خلاصہ پورا یہ ہے کہ میں تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں، تو جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا اس کا ریٹرن لوگوں سے کیا لینا؟ بہن کی بچیاں ترستی ہوں، بھانجے، بھتیجے، بھانجیاں، بھتیجیاں، بہن، ان کے گھر والے تو اور اس کے قریبی رشتہ دار، بہت سارے قریب کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ترستے ہیں، آپ کے گرد 2 4 5 ایسے عاشقان رسول رہتے ہوں گے، پڑوسی، جو بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے ہوں گے، یعنی آپ کو کوئی پہچانے کا پیسہ دیتے ہیں، آخر یہ خواہش کیوں ہے، یہ تڑپ کیوں ہے، یہ لالچ کیوں ہے یار؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مطلب دے دو پتہ بھی نہ چلے کسی کو، بیٹے کو دے دیا بیٹا جاؤ، پتہ ہے آپ کو کہ پڑوسی تکلیف میں، بیٹے کو دے دیا بیٹا جاؤ یہ پڑوسی کو دے کر آ جاؤ، وہ پوچھے تو کہنا کہ کسی نے دیا ہے، یہ بھی نہ بولنا کہ میرا باپ نے دیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، کسی نے دیا یہ بھی نہیں بولنا کہ میرا ابو نے دیا ہے، کسی نے دیا ہاتھ تک پہنچانے کے لیے، آپ لکھ لیجیے آپ کو تحفے میں دیا ہے، ختم ہو گئے بات۔ میں ایک چیز سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے نام کو بچائے، نیکیاں چھپائے، چاہے مدینے جانا ہے، مکے جانا ہے، تلاوت کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، ریاضت کرنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، جو بھی عبادتیں ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں، لیکن ہم اپنا یہ ذہن بنا کر رکھیں کہ ہمیں نیکیاں چھپانی ہیں، اور جہاں یہ جو صلہ رحمی کی بات ہے نا، اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے کیا کہنے یار، ان سے بڑا تو کوئی متقی امت میں نہیں ہے، قرآن کہتا ہے سب سے بڑا متقی۔ تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر اب تک رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہمارا کمزور ہے، ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، چاچا ماموں
پھپھی خالہ وغیرہ جو بھی اس طرح کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، کزنس ہوتے ہیں، اس طرح قریب ہے. تو پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے رشتہ داروں کو دیکھیے. تقریباً میں 100% نہیں کہتا، تقریباً عموماً خاندانوں میں کچھ نہ کچھ اکا دکا سرمایہ دار ہوتے ہیں. کوئی نہ کوئی سرمایہ دار ہوتا ہے. وہ ساری دنیا کو نوازے گا، گھر میں نہیں نوازتا یار. اگر ایسا کوئی شخص ہے، کوئی ایسا عاشق رسول مدنی چینل پر سن رہا ہے، تو میں مدنی التجا کرتا ہوں آپ سے، اگر اس طرح سرمایہ دار طبقہ اپنے اپنے خاندانوں کو بھی سنبھالنا شروع کر دینا، یقین مانیے اتنی غربت دور ہو جائے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. تھوڑا درد پیدا کریں یار. پھر دے کے بھول جاؤ یار، دے کے جان پر مت آؤ، دے کر پھر احسان مت جتاؤ، دے کر بوجھ مت بن جاؤ کہ پھر جاؤ آؤ تو آپ کو آؤ بھگت بھی ملنی چاہیے، آپ کو یہ بھی ملنا چاہیے خاندان میں. نا پلیز ایسا مت کیجئے. ایک تو وہ پیسہ لے کر دب گیا، پھر اوپر سے آپ کی خوشامد کرتے کرتے اس کی زندگی نکل گئی. اللہ نہ کرے کبھی کسی دن خوشامد میں یا مطلب اس طرح کی کسی بھی چیز میں کمی رہ گئی تو پھر جو آپ کا جو فائرنگ ہوگی نا، ابے یہ بے غیرت لوگ ہیں، بے غیرت لوگ ہیں. پوچھو ان سے کہ جب ان کو تکلیف تھی تو کس نے کیا؟ اس کے بیٹے کے آپریشن میں پیسے کس نے دیے تھے؟ اس کی بیٹی کی شادی پر پیسہ کس نے دیا تھا؟ ارے یار جب یہ کرنا تھا نا تو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ نہ کرتے تو بہتر تھا. اپنے صدقات باطل نہ کرو، احسان جتا کرو ایزا دے کر. یہ احسان جتانا، یہ ایزا دینا کس نے سکھایا آپ کو یار؟ کس نے کہہ دیا؟ اور کون سا تم نے یار اپنا دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں کچھ خرچ کر. آپ دے رہے ہو تو آپ کو دیا کس نے؟ اللہ نے. آج جس کو دے کر آپ اس کا دل توڑ رہے ہو، ایسا تو نہیں اللہ نہ کرے چوٹ پڑے اور ایسی بے آواز لاٹھی چلے کہ کل وہ دینے والا اور آپ مانگنے والے بن جاؤ. ڈرو اللہ کی خفیہ تدبیر سے. اور ایسے واقعات کتابوں میں میں نے پڑھے ہیں، کتابوں میں نے پڑھے ہیں کہ ایک شخص ضرورت مند کسی کے دروازے پر آیا اور اس نے اس ضرورت مند کو بڑی مطلب کہ رسوائی کے ساتھ لوٹایا، اور وہ مطلب کہ جو اس کے دل سے نکلا بس یکا یک اس کے حالات بدلے. ایسے حالات بدلے کہ حتیٰ کہ وہ غریب کلاش اور فقیر ہو گیا، حتیٰ کہ اس کی بیوی سے طلاق ہو گئی، سب گھر بر ٹوٹ گیا، اور اس کی بیوی نے دوسرے سے نکاح کر لیا. اب بیوی جس کے نکاح میں تھی اس کے دروازے پر کوئی آیا، وہ کھاتا پیتا آدمی تھا، وہ بھی کھاتا پیتا آدمی تھا مگر بخیل تھا اور ایذا دینے والا تھا. جب بیوی کا نکاح کسی اور سے ہو گیا تو ایک دن اس کے دروازے پہ کوئی آیا اور اس نے مانگا، تو اتفاق سے اس کی بیوی نے دیکھا کہ یہ مانگنے والا کون آیا ہو. دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی کہ یہ تو اس کا وہی پرانا شوہر تھا جو بھیک مانگ رہا تھا. تو اس کا جو شوہر تھا موجودہ، اس نے جو اس کے ساتھ اس نے سلوک کر رہا تھا کر دیا. تو اس نے پوچھا تیری چیخ کیوں نکلی؟ تو اس نے سارا واقعہ سنایا کہ یہ تھا، ہمارے گھر پر ایک شخص آیا تھا، ضرورت مند تھا، اور اس نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا. پتہ نہیں اس نے کیا ایسی بات کی یا کی نہیں کی، واللہ عالم. وہ تو چلا گیا لیکن ہمارا گھر ٹوٹ گیا، اور یہ میرا پچھلا شوہر ہے جو آج فقیر ہو گیا، در در کی بھیک مانگتا پھر رہا ہے. وہ شخص کہنے لگا تم جانتی ہو کہ وہ شخص کون تھا جس کو دھکے مار کر یا ذلیل کر کے نکالا گیا تھا؟ کہا نہیں. بولا وہ میں ہوں. ہم نہیں جانتے ہیں. ہر ایک کو مقافات عمل سے ڈرنا چاہیے. جو لوگ دوسروں کو ذلیل کرتے ہیں نا، رسوا کرتے ہیں، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ کی لاٹھی بھی آواز ہے. اچھے اچھے کھاتے پیتے لوگ سڑکوں پر آ گئے. بعض لوگ کہتے ہیں یار روزی میں ہماری وہ رزق میں برکت نہیں ہے، کوئی بچتا نہیں ہے. خدا کے بندو، صلہ رحمی پر ذرا توجہ کرو.
اپنی زبان پر تھوڑی سی غور کرو کہ آپ نے اپنی زبان سے کتنے لوگوں کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، کتنے رشتہ داروں کے حق کھائے. ذرا اپنے مال پر غور کرو کہ اس میں کتنے یتیموں کا، کتنی بیواؤں کا اور کتنے ورثہ کا حق شامل ہے. آپ کا آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا ہے؟ کیا ان کی ان بدعمالیوں کی نحوست آپ کے رزق پر نہیں پڑ سکتی؟ آج آپ کے رزق میں برکت نہیں تھا، بولتے وہ نظر کرتا ہے، وہ جادو کرتا ہے، اس نے وہ حسد کرتا ہے. ارے کوئی آپ کا کیا بگاڑے گا؟ آپ خود ہی اپنے ہواؤں پہ کلہاڑے مار رہے ہو، آپ خود ہی اپنی بگاڑ رہے ہو، تو کوئی کیا بگاڑے گا آپ کا یار؟ کسی کو کیا مطلب؟ اب رہی کی آپ کی بگاڑنے میں؟ آپ نے اپنا بگاڑا خود کر لیا ہے. اپنا بیڑا غرق تو خود ہی کر رہے ہو، اپنا کھانا خراب تو خود ہی کر رہے ہو. لوگوں کو ایذائیں دے کر، لوگوں کو تکلیفیں دے کر، لوگوں پر احسان جتا کر، لوگوں کے ساتھ بدسلوکیاں کر کے، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکیاں کر کے، بھائی بہنوں کے ساتھ بدسلوکیاں کر کے، رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کر کے، رشتہ داریاں توڑ کر، وہ اس سے توڑ کر بیٹھا ہے، وہ اس سے توڑ کر بیٹھا ہے، وہ اس کی غیبتیں کرتا ہے، اس کی چگلیاں کرتا ہے، وہ اس پر تہمتیں باندھتا ہے، وہ اس کی بدگمانیاں کرتا ہے. تماشا ہے، تماشا، تماشا لگا ہوا ہے خاندانوں کے اندر. یعنی دو سگے بھائی بہن بیٹھے نا، تو تیسرے سگے بھائی بہنوں کی غیبتیں کرتے ہیں. ایسے ناخلف لوگ اس وقت ہمارے معاشرے میں. دو سگے بھائی بہن بیٹھے ہیں تو وہ سگے بھائی بہن کے جو دوسرے ہیں، مثال کہ وہ 3 بہنیں 4 بھائی ہیں، اب یہ 2 بھائی بہن کہیں ملے تو وہ بقیہ جو 3 بھائی ہیں وہ اور بقیہ 2 بہنیں وہ، ان کی خیر نہیں ہے. اور وہاں سے پھر اٹھ کر اگر وہ بھائی چگل خور ہے، پھر وہ دوسری بہن کے پاس دیکھا تو بولے وہ تو تیرے بارے میں یہ بولتی تھی. تو کیا غیبتیں، کیا تہمتیں، کیا چگلیاں، کیا عیب کھولنا. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. یہ بھی کوئی زندگی ہے یار؟ سوچو یار، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ ارے یہ بھی کوئی جینا ہے؟ یہ کوئی جینا ہے یار؟ لوگوں کے عیب کھولنا، غیبتیں کرنا، منہ بھر بھر کے برایاں کرنا، منہ بھر بھر کے برایاں کرنا. کہ اگر یہ برایاں اگر خون ہو تو شاید خون کی الٹیوں کی طرح نکلے. اتنی مطلب کہ ہماری کمزوریاں میں کیا عرض کروں، صرف رشتہ داریوں کے حوالے سے اگر عرض کرو. اور پھر بعض اعمال ہوئے جس کی نحوست قوم پر پڑتی ہے. دیکھیں نا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو ارشاد ہم نے سنا ابھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، جس قوم میں قاطع رحم یعنی رشتہ داری توڑنے والا ہو، اس قوم پر اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا. یعنی یہ کتنا بھیانک گناہ ہے، مطلب بھیانک جرم ہے کہ اب اس کا کیا کرے بھائی؟ تو نیکی کی دعوت دے تاکہ یہ صلہ رحمی، حسن سلوک، اچھا برتاؤ یہ شروع ہو. درگزر سے کام لے. آپ بولے یار کیا کروں، تکلیف پہنچاتے لوگ. میں کام منع کرتا ہوں کوئی تکلیف نہیں پہنچ، تبھی تو کہتا درگزر کرو. بغیر تکلیف کے کوئی درگزر کا وہ کون بولے گا؟ پاگل ہے. ایک آدمی آتا ہے، آپ سے محبت سے بات کرتا ہے، آپ کو سلام کرتا ہے، آپ کو عزت دیتا ہے، آپ کو چائے پلاتا ہے، آپ کو بسکٹ کھلاتا ہے، آپ کو ڈرائنگ روم میں بٹھاتا ہے، آپ کو اے سی چلا کے بٹھاتا ہے، دروازے تک آپ کو چھوڑنے آتا ہے، اتنی عزت دے کر آپ کو بھیجتا ہے. تو کیا میں آپ کو راستے بولوں گا کہ یار اس نے آپ کو اتنی عزت دی ہے نا، اب درگزر کرو یا معاف کر دو اس کو؟ کون بولے گا؟ بیوقوف آدمی ہے جو آپ کو بولے گا معاف کر دو. ہاں، جو دروازے تک نہیں آیا، کھانا نہیں پوچھا، پینا نہیں پوچھا، عزت نہیں دی، کوئی ایسا کیا اور آپ کا دل ٹوٹا اور آپ باہر آئے اور آپ کا دل بالکل پسیج کے رہ گیا، منہ چھوٹا ہو گیا، تو کوئی بولے گا یار درگزر سے کام لو، معاف کر دو. معاف کرنے کا موقع ہی یہی ہے. درگزر کرنے کا موقع کب ہے؟ کہ آپ کو کوئی تکلیف دے رہا ہے، آپ کو کوئی ستا رہا ہے، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہوئی تھی نا. تکلیف کی وجہ سے آپ کی زبان سے اس طرح کے کلمات نکلے نا، اور وہ کلمات نکلے، وہ تکلیف ہوئی ہے، وہ تکلیف ہوئی ہے. اور اس تکلیف کے باوجود وہ کلمات ادا، اس کے باوجود رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد
وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کرے، درگزر کرے. کیا اس بات کو پسند نہیں کرتے؟ الا تحبون، کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تو کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے؟ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں یار پلیز، میری مدنی التجا ہے. عاشقان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کون سا مسلمان ہے یار؟ وہ کون سا مسلمان ہے کہ مسلمان ہے اور صدیق اکبر سے محبت نہ کرتا ہو؟ مسلمان ہے اور صدیق اکبر کو چاہتا نہ ہو. مسلمان ہے اور صدیق اکبر کی عظمت کا قائل نہ ہو. مسلمان ہے اور صدیق اکبر کے مقام و مرتبے کا قائل نہ ہو. مسلمان ہو اور صدیق اکبر کی عشق و محبت اس کے دل میں نہ ہو. یہ کیسا مسلمان ہے؟ مسلمان ہو اور عاشق صدیق اکبر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان ہو فاروق اعظم کا عاشق نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان ہو اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے عشق و محبت نہ کرتا ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان ہو اور میرے آقا مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم سے محبت نہ کرتا ہو، آپ کے اہل بیت سے محبت نہ کرتا ہو، تمام صحابہ سے محبت نہ کرتا ہو، یہ کیسا مسلمان ہے؟ کہ مسلمان کے دل کے تو گوشے گوشے میں، مسلمان کے تو روئے روئے میں عشق صحابہ وسا ہوا ہے، اور اس میں بھی وہ صحابی جو تمام صحابہ سے افضل ہوں، تمام صحابی سے جس کو فضیلت حاصل ہو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے بارے میں فرمایا جائے کہ کیا تم میری وجہ سے ابو بکر سے درگزر نہیں کر سکتے؟ میری وجہ سے جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اس سے میری تصدیق کی، لوگوں نے مجھ سے مال روکا، اس سے مجھ پہ مال خرچ کیا. اس طرح کے ارشادات کیا نہیں سنے محبوب رب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے؟ وہ شان و مرتبہ، یہ بھی شان و مرتبہ ہے صدیق اکبر کا رضی اللہ تعالی عنہ کے. ابو بکر آپ نہیں، ابو بکر آپ نہیں. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کرے اور درگزر کریں. آپ کی شان یہ ہے، آپ کی شان یہ ہے، یہ ہے مقام صدیق. یقین مانیے یہ مقام صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. ضعیفی میں یہ قوت ہے، ضعیفوں کو قوی کر دے. ضعیفی میں یہ قوت ہے، ضعیفوں کو قوی کر دے. سہارا لے ضعیفوں اقویاء صدیق اکبر کا، سہارا لے ضعیفوں اقویاء صدیق اکبر کا. بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے. رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے. یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا. بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. واقعی بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ
صدیق اکبر کا، آپ کو یہ عظیم سعادت حاصل ہے کہ آپ کے رب نے صرف آپ کا نام صدیق رکھا، آپ کے علاوہ کسی کا نام صدیق نہ رکھا۔ آپ کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ جب کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو آپ ہی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رفیق ہجرت تھے۔ اس ہجرت کے موقع پر آپ کو بھی یہ فضیلت حاصل، آپ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ صرف آپ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یار غار تھے۔ وہ کیا رات تھی؟ آپ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو تمام مومنین کی موجودگی میں نماز پڑھنے کا حکم دیا، پڑھانے کا حکم دیا۔ آپ کے علاوہ کسی صحابی کو یہ سعادت حاصل نہیں ہے۔ اتنی پیاری فضیلت حاصل ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اکثر اوقات حضرت جبریل امین علیہ السلام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے والی گفتگو اور سرگوشی سنا کرتے تھے۔ لیکن آپ نے جبریل امین علیہ السلام کو دیکھا نہیں ہے۔ وہ مقام و مرتبہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و دیگر صحابہ کرام نے جتنی آپ کی تعریف فرمائی کسی اور صحابی کی اتنی تعریف نہ ہو سکی۔ آپ کو یہ بھی سعادت حاصل ہے کہ پورا عالم رب کی رضا چاہتا ہے، اور آپ وہ عظیم صحابی ہیں جن کی رضا خود رب چاہتا ہے۔ آپ اسلام سے قبل بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوست تھے۔ قبول اسلام کے بعد سب سے پہلا دوست ہونے کا شرف بھی آپ ہی کو حاصل ہے۔ سب سے پہلے جس شخص نے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق کی، یعنی آپ کو سچا ہی سمجھا، وہ آپ ہی کی ذات ہے۔ سب سے پہلے بالغ مردوں میں اسلام قبول کرنے والے آپ ہی ہیں۔ اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام کا اظہار کیا اور اس کو اعلانیہ سب کے سامنے بیان کیا، جس کے سبب آپ کو بہت تکالیف بھی دی گئی۔ قرآن پاک کو سب سے پہلے جمع کرنے کا اعزاز بھی آپ ہی کو حاصل ہے۔ قرآن پاک کو جمع کر کے سب سے پہلے آپ ہی اس کو مصحف کا نام دیا۔ اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ راشد بنائے جانے کا اعزاز بھی آپ ہی کو حاصل ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر بن ابی ملکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں پکارا۔ عشق رسول دیکھیے گا، عشق رسول دیکھیے گا کیسے پکارا؟ یا خلیفۃ اللہ، یعنی اے اللہ کے خلیفہ۔ ارشاد فرمایا میں رسول اللہ کا خلیفہ ہوں اور اسی پر راضی ہوں۔ یہ عشق رسول تھا، یہ محبت رسول تھی، یہ تعلق رسول تھا، یہ عقیدت رسول تھی، یہ تعظیم رسول تھی۔ واقعی کہتے ہیں نا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا کوئی مرشد نہیں، صدیق اکبر جیسا کوئی مرید نہیں، رضی اللہ تعالی۔ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے آپ کی رعایا نے خلافت کے معاملات میں مصروفیت کے سبب آپ کا نفقہ مقرر کیا، یعنی وظیفہ مقرر کیا۔ جب آپ نے اپنے اسلام کو ظاہر فرمایا تو ایک خطبہ ارشاد فرمایا، یوں آپ اسلام کے سب سے پہلے خطیب بھی ہوئے۔ ابتدائی اسلام میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کی طرف سے بہت تکالیف دی گئی۔ آپ نے مشرکین مکہ کے شر سے آپ کو بچایا۔ یوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلے محافظ ہونے کا شرف بھی پاتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ سب سے پہلے آپ ہی نے بیت المال قائم فرمایا۔ اسلام میں سب سے پہلے آپ کو ہی عتیق یعنی آزاد کا لقب عطا کیا گیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے اسلام کی تبلیغ فرمانے کا اعزاز بھی
آپ ہی کو حاصل ہے، کیونکہ آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول فرمایا، اور جس روز اسلام قبول فرمایا اسی روز اس کی تبلیغ بھی شروع فرما دی۔ یہ مبلغین کے لیے سے بڑی مدنی پھول ہیں، اور الحمدللہ یہ مدنی پھول فیضان صدیق اکبر سلسلے میں بھی بیان کیے جا چکے ہیں۔ جانی و مالی طور پر سب سے پہلے اسلام کی معاونت کرنے والے بھی آپ ہی ہیں۔ اسلام لاتے ہی آپ نے 40,000 درہم خرچ کر دیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنایا، اور اسلام میں آپ ہی سب سے پہلے امیر الحج بنے ہیں۔ اس طرح بہت ساری برکتیں، بہت ساری فضیلتیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہیں، اور اس پر مقتۃ المدینہ کی پوری کتاب ہے، فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کتاب مقتۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کی جا سکتی ہے۔ الحمدللہ عز و جل اس میں ڈھیروں ڈھیر کا اس میں مواد موجود ہے، اور آج تو ماشاءاللہ ہمارے وہ اسلامی بھائی جمع ہوئے ہیں جن کو یا تو مدینے جانے کی وہ نام نکل آیا، اور وہ بھی ہیں جو مدینہ دیکھ آئے۔ کیوں مدینہ چھوڑ آیا؟ تجھے کیا ہوا تھا عطار؟ وہیں دم جو ٹوٹ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جہاں پر ذکر خیر اور ذکر مبارک ہم کر رہے ہیں، وہیں ہمارے یہ عاشقان رسول بھی جمع ہوئے ہیں۔ یاد مدینہ ہے، ذکر مدینہ ہے، الفت مدینہ۔ اور ایک وقت تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینے گئے تھے۔